رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے اخلاق کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ایسے فرمائی ہے کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی جتنی بھی قدریں ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔ یعنی اخلاق عظیم جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات اس کی اعلیٰ ترین اقدار کو مکمل کرنے والی، اور یہ وہ اخلاق ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان میں سب سے بھاری نیکی حسن اخلاق ہو۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ یا اللہ مجھے بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی عطا فرما دے کہ بہترین اخلاق کا حامل ہونے کی رہنمائی آپ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، اور مجھ سے بد اخلاقی کو دور فرما دے کہ بد اخلاقیوں کو دور کرنے والی ذات آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جیسے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا اقرار کرتے کہ نیکی کرنے کی کوئی توفیق نہیں اور برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے جو اللہ عطا فرمائے۔ تو اچھا اخلاق اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے اس کا سوال کیا ہے، اور بد اخلاقیاں ایسی بری چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس سے پناہ طلب کی، اور مرحلے مرحلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ مانگتے رہتے تھے۔ آئینہ دیکھ کر ہمیں جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ یہی ہے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ انسان کو اپنا چہرہ مہرہ، قد کاٹ، شکل صورت بڑی پسند آتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے اور وہ سلامت ہے، اس کی سارے اعضاء اپنی جگہ پر ہیں، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا آئینہ دیکھو تو یہ اللہ سے یہ طلب کرو، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہری طور پر خوبصورت بنایا ہے، میرا باطن بھی، میرا اخلاق بھی بہترین کر دے، حسن خلقی۔ اور در حقیقت دین اسلام معاشرتی تربیت کا دین، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کو تربیت کے ایسے سنہرے پہلو دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسری اقوام مسلمانوں کو دیکھتی تھی تو یہ پسند کرتی تھی کہ ہمیں بھی ان جیسا ہو جانا چاہیے، لیکن فی زمانہ ہماری صورتحال بہت کمزور ہوتی چلی گئی۔ آئے روز ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ حقیقت میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے یہ لوگ کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارے ہی ارد گرد محلوں کے اندر آس پڑوس میں رہنے والے ہیں، ان کی یہاں تربیت ہوئی، اور یقین جانیے
دل دہل کر رہ جاتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں دین اسلام کو کیا سمجھا۔ یاد رکھیے، جہاں اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہترین اخلاق کل قیامت کو میزان میں سب سے بھاری عمل ہوگا، تو کیا بد اخلاقی کا جرم بہت بڑا نہیں ہو؟ اخلاق باختگی کا جو دھبا انسان اپنے ساتھ لے کر جائے گا، کیا اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے؟ یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں بد اخلاقیوں کے بارے میں پوچھا جائے، اور ہم من حیث القوم بعض ایسی بد اخلاقیوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان معاملات میں وہی بچا ہوا ہے جس پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہو، وگرنہ عموماً ہماری حالت ایسی ہی۔ اس موضوع کے حوالے سے میں آج چند بد اخلاقیوں کے جو مظاہر ہیں وہ اپنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور آئندہ ہم آنے والی زندگی میں ان بد اخلاقیوں سے بچ جائیں اور اپنی آنے والی نسل کی تربیت کر سکیں کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے یہ اصول ضابطے نہیں۔ اگر ہم ان مظاہر کے ساتھ جیتے رہے تو کتنے ہی غیر مسلم کافر ہمارے ان اعمال اور کرتوتوں کو دیکھنے کی وجہ سے اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور میں اور آپ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے کہ ہم نے دوسروں کے لیے کوئی ایسی مثال نہیں چھوڑی جس کو دیکھ کر کوئی بندہ مسلمان ہو سکے۔ اس لیے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھیے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بھی اس آئینے کے اندر تولے اور اپنے زیر کفالت گھر والوں کی بھی فکر کرے، اپنے دفتروں کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر جہاں جہاں جو زیر دست ہے، جس پر میرا اور آپ کا بس چلتا ہے، ان معاملات کے اندر ان کی تربیت بھی کرے۔ اور یہ مظاہر اس قدر زیادہ ہیں، یعنی بد اخلاقی کے کچھ مظاہرے، ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ سب پر آج خطبے میں بات نہیں ہو سکتی۔ میں چند ایک پر بات کروں گا، یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی ملتی جلتی بہت سی اور باتیں آ جائیں گی جو شاید میں ذکر نہ کروں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں وہ باتیں آ رہی ہوں تو آپ نے ان کو بھی اس گفتگو کا حصہ ہی سمجھنا ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں اپنے لیے اور اپنے زیر کفالت اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کو ایک راہ سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو پن پوائنٹ کر کے ایک ہدف بنا کر اپنی زندگی سے باہر نکال۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرتی زندگی کے اندر بد اخلاقی کی ایک بہت بڑی صورت جو ہمیں آئے روز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ قومی املاک کو نقصان پہنچانا۔ ابھی آج ہم سال کے دوسرے دن، نئے سال کے دوسرے دن کے اندر داخل ہوئے، 20ویں سال کے، آج 2 جنوری ہے۔ ایک تو یہ ہمیں نیا سال منانے کا جو شوق چڑھا ہے، پتہ نہیں پچھلے سال میں اتنے عظیم الشان کون سے کارنامے ہم نے سر انجام دیے کہ 31 دسمبر کی رات اس کی سیلیبریشن بہت ضروری ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے کوئی کامیابی ہوتی، اس کے پیچھے کوئی بڑا کارکردگی ہوتی ہے، تو بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے یہ سنگ میل عبور کر لیا، اب موقع ہے کہ میں اس خوشی کو سیلیبریٹ کروں۔ ہم نے 2025 کے اندر من حیث القوم ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کو ہم اس انداز میں سیلیبریٹ کریں، اور پھر سیلیبریشن کی جو انداز ہیں، جو طریقے ہیں، اور کیا مسلمان کے لیے یہ موقع ہے کوئی سیلیبریٹ کرنے کا، یہ موضوع تو ایک علیحدہ موضوع ہے جس کی کوئی شرعی جوازیت ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن سیلیبریٹ کرنے کے بھی پوری دنیا کے کوئی انداز ہیں۔ دنیا میں جن کی نقالی کے اندر تم نے یہ کام شروع کیا ہے وہ نقالی ہی پوری کر لیتے،
جن کو آپ مہذب تہذیب یافتہ قومیں کہتے ہو، جنہوں نے یہ تہوار ایجاد کیے ہیں، پوری دنیا کے اندر سیلیبریشن کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ نے کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے گملہ بھی توڑا ہو؟ ہم کون سی ویڈیوز دیکھ رہے؟ آپ میں سے اکثریت نے اور بالخصوص نوجوانوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک نوجوانوں کا جم غفیر ہے جو شیشے توڑ رہا ہے، کھمبے نوچ رہا ہے، فٹ پاتھ کی اینٹیں اکھاڑ رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو ایک جگہ سے پیچھے رکھنے کے لیے کوئی فینس لگایا گیا ہے اس کو توڑ رہا ہے۔ کس لیے؟ یہ جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ ان نوجوان بچے بچیوں کو اس معاملے کے اندر اخلاق سے روشناس کرانا کس کی ذمہ داری؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ہم تمام ماں باپ اور تمام اساتذہ فیل ہو چکے، جو اپنے آنے والی نسل کو یہ نہیں بتا سکے کہ آپ کسی جگہ گئے ہیں اور وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ کی ایک اجتماعی قوت بن گئی ہے، تو وہ اجتماعی قوت خیر کے کام پر صرف ہونی چاہیے، املاک کو نقصان پہنچانے پر صرف نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ چل گیا ہے کہ ہم 40 50 100 کا ٹولہ ہے، اب ہم پر قابو پانا مشکل ہے، 2 4 گارڈ ہمارا کیا بگاڑیں گے، تو جو سامنے آئے گا ہم اس کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ کس لیے؟ مجھے یاد ہے جب میں کالج کے زمانے میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ کچھ نوجوان ایسے تھے جن کو سمجھ نہیں آتی تھی کن گھرانوں سے اٹھ کر آئے، کرسی کی لکڑی کو توڑنا اور اس کو اٹھا کر سامنے جو کھڑکی لگی ہے اس کے شیشے پر مار کر وہ شیشہ توڑ دینا، ان کے لیے یہ ہنسی مذاق تھا۔ کسی نے ان کی تربیت نہیں کی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے کیسے املاک کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے یہ وتیرہ رکھا ہوا ہے، اپنی چیز کو حفاظت سے رکھنا ہے، دوسرے کی چیز جو ہاتھ آئی ہے مال مفت دل بے رحم، جو کچھ ہے جیسے مرضی استعمال کرو۔ تو ہمارا نتیجہ کیا ہے؟ ہم سرکاری گاڑیوں کو مفت کا مال سمجھ کے استعمال کرتے، وہ ٹوٹے پھوٹے، ہمارے بچے ان پر گاڑیاں سیکھیں، ان کے ایکسیڈنٹ کریں، جو کچھ مرضی کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور سرکار کی یہ گاڑی کسی عام بندے کو تو ملتی نہیں، یہ لازمی طور پر 19ویں گریڈ سے اوپر کا افسر ہے، اور اس 19ویں 20ویں 21ویں گریڈ کے 22ویں گریڈ کے افسر کی تربیت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکے کہ یہ چیز میرے پاس امانت ہے اور تم اس کے اندر اس طرح خیانت نہیں کر سکتے۔ کسی مذہبی سیاسی جماعت کا جلسہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں سے جب لوگ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی لشکر آیا تھا اور اس نے کوئی علاقہ فتح کیا۔ املاک کا نقصان، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، گندگی اور غلاظت، سمجھ نہیں آتی کہ کون لوگ ہیں جو یہاں پر زندگی بسر کرتے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ جو کسی کا مال ناحق غصب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہو، آپ نے فرمایا وہ پیلو کے درخت کی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کسی کے پیسے سے تعمیر شدہ عمارت کو، قومی پیسے سے بنی ہوئی املاک کو، اس کے شیشے توڑیں، دیواریں خراب کریں، اس کے کھمبے نوچیں، لائٹیں توڑ دیں، فٹ پاتھ اکھیڑ دیں، ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیں اور اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حساب نہیں ہوگا؟ ہم نے مسجد کے واش رومز بنائے ہیں، بعض ساتھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو جلدی بند کر دیتے ہیں، کھلا رہنے دیں۔ 2 دن کھلا رکھ کے دیکھا، جو صورتحال ہوئی 4 جگہ سے نل کے توڑ دیے، 2 جگہ سے اتار کے لے گئے۔ یہ مسجدوں کے اندر ہمارا حال۔
ہمیں تحریر لکھنے کے لیے، نعرے بازی کرنے کے لیے اور فضولیات لکھنے کے لیے مسجدوں کے واش رومز کے دروازے ملتے ہیں، اس کے اوپر جا کر ہم تحریر لکھتے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے کون بچے ہیں؟ جن کے والدین کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، وہاں پورا دن بچے گھر کی دیواروں پر لکھتے رہتے ہیں، والدین کو کوئی فکر نہیں، لکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم کون سا اپنے گھر کے اندر ہیں، مالک مکان کا گھر ہے، اس نے لکھ دیا ہے، سال کے بعد اس نے رنگ کرا کے دینا۔ اگر یہ سوچ ہے اور اس تربیت کے ساتھ ہم بچے بڑے کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ کل کو وہ یہی حرکتیں کریں گے جن پر آج میں اور آپ شرمندہ ہیں۔ بد اخلاقی کے قومی مظاہروں میں سے ہمارا ایک بہت بڑا قومی مظاہرہ طہارت اور پاکیزگی کے معاملات کو اس لیول پر پہنچا دینا ہے جہاں کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ دیگر شہروں کو، دیہاتوں کو اور ساری جگہوں کو چھوڑ دیں، ملک کے دارالحکومت اسلام آباد کے کسی پبلک ایریا میں جا کر پبلک ٹوائلٹ استعمال کر کے دکھائیں۔ سارے پڑھے لکھے، دنیا جانتے ہیں، اسلام آباد میں بستے ہیں، آ کے رہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بیت الخلاء استعمال کرنے کا نہیں پتہ، گندگی اور غلاظت وہاں نہیں چھوڑنی، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی نسلوں کو بنیادی طہارت کے مسائل نہیں سکھا سکے اور یہ بات نہیں بتلا سکے کہ یہ اذیت ناک چیزیں آپ نے دوسروں کے لیے نہیں کرنی، تو ہم کیسے اس دین کے فالوور ہیں جس کے بارے میں یہ ہے الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ روزانہ گھر سے باہر نکلتے سڑک کے اوپر 20 ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جو کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قضائے حاجت کر رہے، اور ان کو اپنی طہارت اور پاکیزگی کا اور دوسروں کے لیے اذیت کا کوئی احساس نہیں۔ جس کا جہاں دل آتا ہے وہ رستے میں کھڑا ہو کر جہاں پر لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خواتین بھی آ جا رہی ہیں، کھڑا ہے اور بلغم تھوک رہا ہے۔ کیوں؟ اگر مجھے اس قسم کا کوئی عارضہ لاحق ہے تو کیا میرے پاس ٹیشو نہیں؟ ٹیشو نہیں ہے تو کیا میرے پاس کوئی رومال نہیں، کوئی کپڑا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، کہا مجھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی مجھے دکھایا گیا کہ ایک بندے نے مسجد کے اندر بلغم تھوکا اور وہ دیوار پر لگا ہوا تھا۔ یہ گناہ ہے۔ اور کسی اور کو کیا کہیں؟ ہم ہر سال رمضان میں یہ اپیلیں کرتے ہیں، آپ مسجد میں آئے ہیں، اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، جب آپ بیت الخلاء استعمال کریں واپس نکلتے ہوئے اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کے بعد آنے والا جو آپ کا بھائی بہن ہے وہ اس سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ لیکن کمال مجال ہے کہ کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی اس کا خیال کرتا۔ بد اخلاقی کے مظاہر میں سے ایک اور بہت بڑا مظاہرہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک کے پاکستان کا پارک یا خوبصورت جگہ ہے اور وہاں لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں تو وہ کوڑے کا ایک ڈھیر بن جائے گا۔ اب تو حقیقتاً یہ بات ہے کہ جی چاہتا ہے کسی خوبصورت جگہ کی کسی نئی خوبصورت جگہ کی کوئی قدرتی جگہ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ نہ لگائے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی کوئی جگہ ہے، وہاں پر جا کر وہ اس کا حسن برباد کریں گے۔ ہم نے کھانا کھانا ہے، اس کا ڈبہ وہاں پھینکنا ہے، ہم نے کوئی چیز کھائی ہے، اس کا شاپر ہم نے وہاں پھینکنا ہے، ہم نے گاڑی کے اندر کچھ کھایا ہے، گاڑی سے باہر اس کا شاپر پھینکنا ہے۔ بچوں کو کہنا ہے بچے گاڑی گندے نہ کرو، کیا کرو؟ چلتی گاڑی سے باہر پھینک۔ جب بڑوں نے چھوٹوں کی یہ تربیت کرنی ہے تو صفائی کس نے کرنی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے
اتنے صفائی پسند. بد اخلاقی کے مظاہر میں سے ایک بہت بڑا مظاہرہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے، اور وہ بد اخلاقی بھی ہے اور بے ایمانی بھی ہے، کہ جہاں نظر آیا کہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا وہاں چیزوں کو لوٹ لینا، کسی کی پڑی ہوئی چیز اٹھا لینا، چوری ڈکیتی کرنا. ابھی حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی اور دل پارا پارا ہوا. ہمارے پاکستان میں افغانوں کے اوپر آج کل کریک ڈاؤن ہے. جدھر جو پتہ چلتا ہے اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کسی کو اس کی دکان سے اٹھا کر لے گئے. بھرا بازار ہے، پولیس آئی اس کو لے کر گئی. سارے کلمہ پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، مسجدوں کو چندہ دینے والے آ کر اس کی دکان سے شاپر، بیگ اور ڈبے جو سامان ملا لوٹ کر لے جا رہے ہیں. کیا اب کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ جو مال اٹھا کر لے کر ہم جاتے ہیں، یہ ہماری زندگی پر میں کتنے سالوں کا ہمارا مداوع کر لے گا، کتنی ہماری ضروریات پوری کر لے. ایک جرسی، ایک جیکٹ، ایک جوتا جس کے پیچھے ہم اپنا ایمان فروخت کر رہے ہیں، وہ ہماری کیا ضرورت پوری کرتا ہے؟ ہم من حیث القوم فقیر ہیں، منگتے ہیں، بھوکے ہیں، حرس کے مارے ہیں. جس جگہ کوئی چیز مل جائے اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا فرض عین سمجھتے. آپ کو یقین نہیں آتا کسی جگہ کوئی سبیل لگی ہے، لائنیں دیکھ لیں، کتنے ایسے لوگ لگے ہوں گے جن کو کوئی ضرورت نہیں اس کی. یقین مانیے حج اور عمرہ پر چلے جائیں، کسی جگہ کوئی بندہ کچھ تقسیم کر رہا ہے، دو جگہ کے افراد ضرور آپ کو مل جائیں گے، ایک افریقی اور ایک برے صغیر کے، پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیشی. آپ کو ان دو علاقوں کے علاوہ خال خال کوئی بندہ نظر آئے گا کسی لائن میں لگا ہوا. اور جو بندہ یہاں سے اتنا پیسہ خرچ کر کے حج یا عمرے پہ گیا ہے، اپنی جیب میں اتنا مال رکھ کے گیا ہے نا کہ میں وہاں کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس کے لیے خرچ کروں گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ عرفہ کے میدان میں ہم وہاں پر استعمال کرنے کے لیے پتلے سے جو کمبل ملتے ہیں وہ بھی اپنے سامان کے اندر سمیٹ کر ٹھونس ٹھونس کر لاتے ہیں. ساتھ والا کوئی چھوڑ گیا تو اس کا بھی لے کر آتے ہیں. میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے 8 چھتریاں اٹھائی ہوئی تھی. کس لیے؟ وجہ یہ ہے ہمارے دل کی ہرس یہ پوری نہیں ہوتی. تو کسی نے کہا تھا آنکھ تو بھر گئی ہے، دل نہیں بھرا. پیٹ تو بھر گیا، آنکھ نہیں بھری. اور اس بھوک کا، اس افلاس کا، اس حرص کا نتیجہ ہم شادیوں کے اوپر دیکھتے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے، سمجھدار لوگ بیٹھے، کسی بھی پروگرام کو دیکھ لیں، اعلان ہونے دے کھانا کھولیا ہے. سچ بات بتائیں، کیا ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو کھانے کی میز کے قریب قریب بیٹھنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جیسے ہی کھانا کھلے پلیٹ بھر کے لے آنا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے والدین کو یہ کرتے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا. سمجھدار آدمی اپنے گھر پر اچھا کھانا کھانے والا پتہ نہیں کیا ہو جاتا، ایک دم سے اندر سے کوئی حریص انسان نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کر جو کچھ ہے وہ پلیٹ میں بھر بھر کے لے آؤ. اور جب کھانا کھا کر سارے جاتے ہیں، ان پلیٹوں کی جو حالت ہوتی ہے اور مال جس طرح ضائع ہوتا ہے اور رزق کی جو بے حرمتی ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرنا؟ سخت بھوک کے دن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، صحابہ نے بھی کچھ نہیں کھایا. آپ کی یہ کیفیت ایک صحابی نے بھانپی، آپ کو دعوت دی، اللہ کے رسول میرے باغ میں چلیں. وہاں جا کر بیٹھے، انہوں نے باغ کے کنویں سے ٹھنڈا پانی نکالا، انگور دھوئے،
انگور اور پانی پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا، اور اس بھوک کی کیفیت کے باوجود آپ نے فرمایا لوگوں اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی اللہ نے تم سے سوال کرنا ہے۔ اخلاق کے مظاہرے ہمارے ایسے ہیں کہ سچ بات یہ ہے کہ بسا اوقات تو بات کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی، آئے دن آپ کے سامنے یہ مظاہر ہو رہے۔ اس وقت چھٹیوں کے دنوں میں کوئی شریف آدمی اپنے گھر والوں کو لے کر کسی پبلک پوائنٹ پر نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ نوجوان لڑکوں کا غول ہے، کوئی کہیں کوئی کھڑا ہے، اپنے ساتھ ایک ڈیک لے کر آئے ہوئے ہیں، پبلک مقام پر وہ ڈیک پر بےہودہ قسم کے گانے لگا کر عجیب و غریب بے ہنگم جانوروں والے ڈانس کرتے۔ کوئی انسان وہ کام نہیں کر سکتا، اور خواتین وہاں ہیں، بچے وہاں ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ میرے بھائی یہ بےہودگی ہے جو آپ دوسروں کی خواتین کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو کس نے سکھانا ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں تو یہ بےہودگی نہیں کر سکتے، کسی کی ماں بہن کو دیکھ کر آوازیں نہیں کس سکتے، خواتین کو ہراساں نہیں کر سکتے۔ ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اب خواتین کو اس انداز میں ہراساں کیا جانے لگا ہے کہ حکومت نے مجبور ہو کر سی سی ڈی کی کارروائیاں شروع کی، اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا میرا اشارہ کس طرف۔ کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک ہمارے سر پر ڈنڈا نہیں ہوگا اور ہر چیز کے لیے ہمیں لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا اور ہمارے ساتھ جوتوں کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا، ہم نے ٹھیک نہیں ہونا؟ ان اخلاقی مظاہر کے ساتھ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیے ہوئے ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائیں؟ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو باطنی معاملات ہیں، کردار کے اوپر جو چھپے ہوئے دھبے ہیں، وہ تو والعیاذ باللہ ان کا تمہارے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ہماری تنہائیاں جس قدر غلیظ ہو چکی ہیں، جتنی پراگندہ ہو چکی ہیں، ہماری سوچ اور فکریں جتنی آلودہ ہو چکی ہیں، اور ہمارے دل لوگوں کے لیے حسد، بغض اور کینے سے جس طرح بھرے ہوئے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے رہنے والے خونی رشتہ دار، آپس میں بہن بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے والے، ایک دوسرے کے بارے میں جس طرح کا بغض رکھتے ہیں، جس طرح کا کینہ رکھتے ہیں، جس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ان تمام اخلاق باختگیوں اور کرپشنز کے ساتھ ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں سیاستدان اور فلاں بڑا وہ کرپٹ ہے اور یہ ہے اور ویسا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارا کوئی قومی جسم ہو جس کو دیکھ کر انسان قوم کی حیت سمجھ سکتا ہو، تو اس کے اوپر جتنے زخم ہیں، جتنے دھبے ہیں، اور اس کے لباس کو جس طرح تار تار کیا گیا ہے، اور اس سے جو تعفن کی بو ہے، حقیقی بات یہ ہے کوئی شخص ہماری قومی مجسمے کو، قومی شکل و صورت کو دیکھنے کے قابل نہیں، دیکھ نہیں سکتا، اس کے قریب بیٹھ نہیں سکتا۔ میں چھوٹے سے کاروبار سے منسلک ہوں، روزانہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، 99% لوگ ایک دوسرے کو چونا لگانے کے لیے بیٹھے، کسی طریقے سے بس پیسہ آ جائے، جیسے مرضی آئے، جو کچھ مرضی میں کسی کے ساتھ کروں، مس کمٹمنٹ کروں، جھوٹ بولوں، اس کا مال غصب کر کے لے جاؤں، جھوٹ بول کر دوسروں کے ساتھ غبن کر جاؤں، ملک سے فرار ہو جاؤں، کسی طریقے سے بس مال آ جائے۔ وہ لوگ جو کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کھانے کھاتے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، اخوت اور پیار محبت کی باتیں کرتے تھے، 4 پیسوں کے پیچھے کس طرح غبن کر کے وہ فراڈ کر کے منظر سے غائب ہوتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا۔ اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو۔
یہ ساری گفتگو میں نے اپنے سامنے بھی رکھی ہے، آپ کے سامنے بھی رکھی ہے، خدا را کچھ غور کیجیے۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا، ہم قومی حیثیت میں پتہ نہیں کہاں جی رہے ہیں۔ ہم میں سے سب سے بڑی بیماری یہ ہے، اس سب پر میں بھی سر ہلاؤں گا، آپ بھی سر ہلائیں گے، مانیں گے، کہیں گے آپ نے ٹھیک کہا۔ جمعے کے بعد بہت سارے ساتھی مجھے ملیں گے، کہیں گے جی بالکل آپ نے بہت اچھا جمعہ پڑھایا، بڑا آج فائدہ ہوا۔ اور کچھ دن کے بعد میں دیکھوں گا میں بھی وہی کام کر رہا ہوں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ٹس سے مس نہیں ہونا، ہم نے اپنی اصلاح کی طرف نہیں آنا۔ ہمیں پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جھوٹ حرام ہے، فراڈ حرام ہے، یہ سارے کے سارے بد اخلاقیاں ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب بات آئے گی ہم پھر ویسے کے ویسے۔ میرے بھائی، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچ کر کوئی فائدہ نہیں۔ آج دوبارہ تجدید کرتے، دنیا جو مرضی کرے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ آئیے یہ فیصلہ کریں، ہم سب یہ فیصلہ کریں اپنے دل میں اپنے دل میں کرتا ہوں، آپ اپنے دل میں کریں۔ لوگ لوٹ مار کریں، میرے سامنے کوئی چیز آ رہی ہے کہ جی میں بھی اٹھا سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ لوگ جھوٹ بولتے رہے، میں جھوٹ نہیں بولوں۔ لوگ میرا حق غصب کر جائیں، میں کسی کا حق غصب نہیں کروں۔ میں گندگی اور غلاظت پھیلانے میں حصہ نہیں ڈالوں۔ میں پبلک پلیس پر دوسروں کی خواتین کی بے حرمتی نہیں کروں۔ میں دل کے اندر کینہ، حسد، بغض اور جھوٹ اور فریب جمع نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو، صرف سر ہلانے سے کام نہیں بننا۔ آج تجدید عہد کیجیے، یا اللہ جو پیچھے ہو گیا ہم اس پر شرمندہ ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا سبحان ربك رب